انسان ہدایت کو قبول کر لے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع شروع کر دے، منزل اللہ کو بنا لے، اللہ کے راستے پر اللہ کے حکم اور نبی کے طریقے کے مطابق اگر یہ زندگی گزارے تو یہ زندہ ہو جائے گا. اب اسے موت نہیں آئے گی، موت اسے مار نہیں سکتی. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ. سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. راہ نجات کے سلسلے مضامین میں آج ہمارا موضوع، کیا ہم سب بنا سوچے سمجھے زندگی گزار رہے ہیں؟ دیکھیں، حقیقت تو یہی ہے کہ ہم سب بنا سوچے سمجھے زندگی گزار رہے ہیں. دیکھیں، اگر قیامت نہ ہوتی، دوبارہ اللہ تعالیٰ ہمیں زندگی نہ دیتا، حشر کا میدان نہ ہوتا، پھر دوزخ یا جنت نہ ہوتی، یعنی اللہ کا عذاب یا بخشش نہ ہوتی، تو پھر میں آپ سے مخاطب نہ ہوتا. انسان یعنی وہ مخلوق ہے جس سے اللہ تعالیٰ حساب لے گا. انسان وہ واحد مخلوق ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے اختیار دیا ہوا ہے، یعنی آزادی دی ہے. کیا مطلب؟ کیسی آزادی؟ کتنی آزادی؟ کیسی آزادی؟ ٹھیک ہے، بات کو سمجھے ذرا، یعنی سوچ سمجھ کی بات ہے. موضوع کیا ہے؟ بنا سوچے سمجھے. تو مطلب ہمیں سوچنا اور سمجھنا چاہیے. اچھا، آزادی کیسی؟ کتنی آزادی؟ کیسی آزادی؟ کس بارے میں آزادی؟ آزادی محدود ہے، آزادی محدود ہے. اللہ تعالیٰ نے، اب دیکھیں، میں زیادہ بات کو طول نہیں دے رہا. اللہ تعالیٰ نے ہر چیز با مقصد بنائی ہے. کائنات کو اللہ تعالیٰ نے با مقصد بنایا ہے، اور اس میں کس کے لیے بنایا ہے؟ تخلیق کس کے لیے ہوئی ہے؟ یہ انسان کے لیے. سخر لکم الشمس والقمر، اور سخر لکم ما فی السماوات والارض، تمہارے فائدے کے لیے میں نے مسخر کر دیا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے، زمین میں ہے. اور خلق لکم ما فی السماوات والارض، دیکھیں کلی آیات ہیں. تمہارے لیے میں نے بنایا ہے جو کچھ آسمانوں میں، زمینوں میں. تو یہ بات ذرا سوچیں. اب آپ کو اللہ تعالیٰ نے بے مقصد نہیں بنایا، نمبر ایک بات یہ ہے. اچھا دیکھیں، میں ایک اللہ کی عطا سے، اللہ کی توفیق سے ایک چھوٹی سی بات کہہ رہا ہوں، لیکن اس میں نقطہ زیادہ ہے. کائنات کی ہر چیز کا ایک مقصد ہے، اور وہ اپنا مقصد جانتی بھی ہے اور اس کو پورا کرنے کی پابند بھی ہے. اور میں نے یہ آپ کو کہا کہ یہ مقصد انسان کا فائدہ ہے، انسان کو فائدہ دینا ہے. اچھا، انسان کا مقصد ظاہر نہیں ہے. ہر چیز کو اللہ تعالیٰ نے ظاہر کے لیے بنایا ہے، یعنی جو بھی ہے ظاہر کے لیے. لیکن انسان کا مقصد ظاہر نہیں ہے، باطن ہے. تو یہاں پر ذرا دیکھیں، سوچے سمجھے. ہم اگر ظاہر کے لیے زندگی گزاریں تو زندگی تو فضول گزرے گی. ایک بات یہ نوٹ کر لیں، ہم سب ظاہر کے لیے زندگی گزار لیں، دنیا کے لیے. ہائے دنیا، ہائے دنیا، ہائے دنیا. صبح سے شام تک، شام سے صبح تک ہماری یہی پکار ہے، ہائے دنیا، ہائے دنیا. آپ دیکھ لیں اپنی روٹین کو. صبح ہوتی ہے تو دنیا کی فکر میں آپ کاروبار کرتے ہیں، نوکری کرتے ہیں، جو بھی کرتے ہیں، اور شام کو گھر آ کے وہی ظاہر، آپ کے بچے ہیں، گھر میں آ کے بیوی ہے، بچے ہیں، جو بھی ہے، تو بس وہ اس میں آپ لگ جاتے ہیں. پھر صبح ہو جاتی ہے، پھر ناشتہ کر کے آپ چلے جاتے ہیں. انسان کا مقصد دنیا یا ظاہر نہیں ہے. یہ دیکھیں کہ اس بات کو نوٹ کرتے ہیں، ہم نے دنیا کو مدعی زندگی بنا لیا ہے. یہ بہت بڑی اپنے اوپر زیادتی ہے. یہ جو کام آپ کا ہے اس کو تو آپ جانتے نہیں ہیں. میں کیا کہہ رہا ہوں؟
آپ سے مخاطب ہوں، آپ سے ذاتی طور پہ اکیلے. جو کام جس کام کے لیے آپ کو اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے وہ تو آپ جانتے ہی نہیں ہیں، نہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں، نہ سوچ رہے ہیں، نہ سمجھ رہے ہیں، بنا سوچے سمجھے لوگ دنیا کی طرف، دنیا کو مدعا بنا کے بھاگ رہے ہیں، دوڑ رہے ہیں. آپ بھی اس اس ریس میں شامل ہو گئے ہیں آپ. دیکھیں، جو لڑکے ہیں عام طور پہ اچھی ڈگری، اونچی ڈگری، اچھا اسکوپ والی ڈگری، پھر سروس، پھر شادی آ جاتی ہے، اور شادی کے بعد اگر اپنا گھر نہ ہو تو پھر گھر کی فکر ہے، ایک گھر اپنا ہونا چاہیے. دیکھیں، میں بھی اسی معاشرے کا ایک حصہ ہوں، مجھے پتا ہے. تو بس وہ گھر ہو گیا، پھر وہ مزید کی حرص، حوث ختم نہیں ہوتی. حل میں مزید، حل میں مزید. انسان جو بوڑھا ہوتا رہتا ہے، دنیا جمع کرتا رہتا ہے، دنیا کے پیچھے دوڑتا رہتا ہے، یہاں تک کہ الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر. دنیا کی طرف دوڑنے والا جہنم میں جائے گا. یہ سورہ تکاثر کا جو ہے مرکزی مضمون ہے. کلا سوف تعلمون ثم کلا سوف تعلمون لترون الجحیم. دیکھیں، یہ سورہ تکاثر کا جو مضمون ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے دنیا کے طلبگار کو کہا ہے کہ تمہیں جہنم دیکھ لو گے، دیکھنا ہوگا، تمہیں جہنم جانا ہوگا. اگر آپ سورہ تکاثر کے مضمون کو شروع سے دیکھیں، الہاکم، اس میں اللہ تعالیٰ نے کسی کو مخاطب نہیں کیا. صرف جو دنیا کی دوڑ میں شامل ہو گیا، دنیا کے پیچھے دوڑ رہا ہے، ہائے دنیا کر رہا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کو غفلت سے جگا رہا ہے، یہ تم کیا کر رہے ہو؟ الہاکم التکاثر. دیکھیں، الفاظ پہ غور کریں. جہنم کس کے لیے ہے؟ جو دنیا کے پیچھے دوڑے، دنیا کی طلب میں لگ جائے. تکاثر حتی زرتم المقابر، پھر اسی حالت میں موت آ جاتی ہے. پھر اللہ تعالیٰ کہتا ہے سوف تعلمون، جلد تمہیں پتہ لگ جائے گا. ثم کلا سوف تعلمون، بہت جلد تمہیں پتہ لگ. کیا؟ لترون الجحیم، جہنم تم دیکھو گے ضرور. اب دیکھیں، جنت کی تو بات ہی نہیں ہو رہی، دنیا کا طلبگار ہے، جہنم اس کو دیکھنا ہوگا. ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، اس دن میں تم سے اپنی نعمتوں کے بارے میں پوچھوں گا. دیکھیں، مجھے آپ دیکھ رہے ہیں، میں تو آپ کو نہیں دیکھ رہا. میرے پاس آنکھیں ہیں، کان ہے، عقل ہے، جو بھی ہے. آپ دیکھ رہے ہیں، دو ہاتھ میں ہلا رہا ہوں، آنکھیں ہیں، دیکھ رہا ہوں، کان ہے، سن رہا ہوں، منہ ہے، زبان ہے، وہ استعمال کر رہا ہوں. میں بھی ایک زندگی گزار رہا ہوں، لیکن کس لیے گزار رہا ہوں؟ کیوں گزار رہا ہوں؟ کس کے لیے گزار رہا ہوں؟ بڑی اہم بات ہے. عام مسلمان سے اگر آپ پوچھیں، یعنی امت مسلمہ کو اگر آپ دیکھیں، یا انفرادی طور پہ میں آپ سے انفرادی طور، آپ تو دنیا کے لیے زندگی گزار رہے ہیں. جس کی منزل اللہ ہے اس سے تو میں مخاطب ہی نہیں ہوں. یہ میں آپ کو کہتا رہتا ہوں. جو مومن ہے وہ میرے مخاطب نہیں ہے. جو بنا سوچے سمجھے زندگی گزار رہے ہیں، میں ان سے مخاطب ہوں کہ آپ کیوں سوچ سمجھ سے کام نہیں لے رہے. اللہ تعالیٰ نے یہ جو سورہ اعراف ہے 179 نمبر آیت ہے، اس میں اللہ تعالیٰ گلہ فرما رہے ہیں. لہم قلوب لا یفقہون بہا. جہنمی کون ہے؟ جہنم میں کون جائے گا؟ کہ ان کے پاس دل ہیں وہ، لیکن وہ اس سے سوچتے نہیں ہیں. لا یفقہون، دل سوچنے کے لیے ہے، فؤاد. وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا. یعنی دیکھیں، پہلے میں یہ آیت کا ترجمہ پڑھ لوں، پھر اس پہ بات کرتے ہیں اللہ کی عطا سے. اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ جہنم میں کون لوگ جائیں گے؟ لہم قلوب، ان کے پاس، ان کا کام کیا ہے، ان کی روش کیا ہے. اللہ تعالیٰ وہ روش بتا رہے ہیں کہ یہ سوچ سمجھ سے کام نہیں لے رہے. حق کے بارے میں، یعنی سچ جاننا نہیں چاہتے.
جاننے کی کوشش نہیں کر رہے، سوچ نہیں رہے کہ بھئی میں کون ہوں، اپنی حقیقت، اپنی منزل ہم تو نہیں جانتے۔ دیکھیں، ٹھہر جائیں ذرا، رکیں، ہم اپنے آپ کو بھی نہیں جانتے کہ میں ہوں کون، کس لیے ہوں۔ اور میں آپ کو یہاں پر رک کے ایک بات بتاؤں، یہ زندگی بڑی قیمتی ہے، اور دوبارہ دنیا کی زندگی، یہاں سے آپ چلے گئے تو بس سب کچھ ختم ہو گیا آپ کا، یعنی کمائی کا دور ختم ہو گیا، پھر نتائج کا سامنا آپ کو کرنا پڑے گا۔ اللہ، دنیا تو کمائی کی جگہ ہے، آخرت کمانی ہے، اللہ کو راضی کرنا ہے، اللہ کو منزل بنانا ہے، اللہ کے راستے پر چلنا ہے۔ دیکھیں، کھلی ڈولی باتیں ہیں، اللہ کی عطا سے میں آپ سے، اللہ کے راستے پر چلنا ہے اور رسول کی پیروی کرنی ہے، اللہ کی بندگی کرنی ہے، اللہ کی اطاعت کرنی ہے، اور سوچ سمجھ کے زندگی گزارنی ہے۔ اگر آپ سوچیں گے، سمجھے نہیں، دیکھیں میری جملے نوٹ کر لیں، اگر آپ سوچ سمجھ سے کام نہیں لیں گے، آنکھوں سے حق کو نہیں دیکھیں گے اور کانوں سے حق کو نہیں سنیں گے، تو آپ کی مثال پھر جانوروں کی سی ہے، بل ہم اضل، آپ جانوروں سے بھی بدتر ہیں، اور آپ غافل ہیں۔ یہ اچھی طریقے سے یہ آیت میں آپ کو پڑھ رہا ہوں، اللہ تعالیٰ نے اس میں پوری آیت میں آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں۔ وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِّنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ، اور یہ حقیقت ہے کہ بہت سے جن اور انسان ایسے ہیں جن کو ہم نے جہنم کے لیے پیدا کیا ہے، یعنی وہ اپنے کرتوت کی وجہ سے جہنم میں جائیں گے۔ ظاہر ہے اللہ کی مخلوق ہے، جن و انس جو بھی ہے، تو ہم لوگوں کی روش تو بغاوت کی ہے، سرکش ہے لوگ ہیں ہم، تو اللہ تعالیٰ نے تو جہنم بھی بنا دی ہے کہ جو لوگ بنا سوچے سمجھے زندگی گزاریں گے، اور تو وہ جہنم ان کا ٹھکانہ ہے۔ اور یہ بات میں آپ کو بار بار کہتا رہتا ہوں، آج میں نے آپ کی، کہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے ظاہر یعنی دنیا کے لیے نہیں بنایا، یہ کمائی کی جگہ ہے۔ دوبارہ آپ کو کہہ رہا ہوں، یہ بڑی اہم بات، ہم دنیا کی کمائی میں لگے ہوئے ہیں، آخرت کمانے کے لیے، یعنی آخرت کے لیے کوشش کرنے کے لیے ہمیں اللہ تعالیٰ نے یہاں بھجوایا ہے۔ بہرحال، لہم قلوب، اب یہ جہنم میں کون جائیں گے کہ جو سوچ سمجھ سے کام نہیں لے رہے، دل ہیں لیکن سوچ نہیں رہے، آنکھیں ہیں لیکن حق کو دیکھ نہیں رہے، کان ہیں لیکن سنتے نہیں ہیں۔ اولئک کالانعام بل ہم اضل، ان کی مثال جو ہے وہ جانوروں کی سی ہے، بلکہ بدتر ہیں جانوروں سے یہ۔ اولئک هم الغافلون، یہی غافل لوگ ہیں۔ تو دیکھیں، اپنے آپ کو بے وقوف نہ بنائیں۔ ہم تو، اگر میں کہوں تو وہ بات یہ ہے کہ ایک دنیا کا ایک نشہ ہے، اس میں ہم دھت ہیں، ٹن، بس وہ نشہ چڑھا ہوا ہے، اور دنیا ہی ہماری سمجھ میں آ رہی ہے، اور لوگ سمجھنا بھی نہیں چاہتے، اور اپنے خیال کو بدلنا نہیں چاہتے، اپنی روش کو ہم بدلنا نہیں چاہتے۔ ہمارا مقصود، دیکھیں ہماری کہانی مختصر ہے، ہمارا مقصود محبوب و مطلوب دنیا ہے، اور ہم دنیا کے لیے زندگی گزار رہے ہیں، اور ایسے ہی ہم زندگی گزارنا چاہتے ہیں، اسی خیال میں، دنیا ہی کے خیال میں ہم زندگی گزار رہے ہیں، اور یہی خیال میں، اسی خیال میں ہم زندگی گزارنا چاہتے ہیں، خیال نہیں بدلنا چاہتے ہم۔ دیکھیں، میں آپ کو کہہ رہا ہوں، میں بھی اسی معاشرے میں رہ رہا ہوں، اور تھوڑا سا عرصہ ہے، 40-45 سال میری دعوت کا، میں جن لوگوں کو سنا رہا ہوں وہ سننا ہی نہیں چاہتے۔ ہمارے سوشل میڈیا پر ہم کام کر رہے ہیں، اور یوٹیوب ہے،
اور ہر میڈیم تقریباً ہم استعمال کر رہے ہیں اللہ کی عطا سے. لیکن لوگ بعض اوقات سنتے ہیں لوگ، لیکن کوئی رسپانس نہیں ہے لوگوں کا. جو سنتے بھی ہیں، اول تو سنتے نہیں ہیں، سننے والا کوئی نہیں ہے. لہم ولہم آذان لا یسمعون. میری بات نہیں، اللہ کی باتیں ہم نہیں سننا چاہتے. قرآن آپ دیکھ لیں، صدیاں ہو گئی ہم قرآن کو چھوڑ چکے ہیں. قرآن ہمارے لیے آج قرآن میں کچھ بھی نہیں ہے. یہ تو کتاب زندگی ہے، آپ کو ایک زندگی عطا کرتی ہے. استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم، زندہ ہو جاؤ گے. وہ ہم جب چھوٹے تھے نا بچپن میں، یہ کہانیاں کی کتابیں اور یہ وہ، اس میں یہ ہوتا تھا آب حیات کا تذکرہ ہوتا تھا. وہ تو کہانیاں تھیں جو میں اس کا تذکرہ نہیں کرتا. آب حیات، اس کو پی لیں تو پھر کبھی نہیں مرے گا. آپ کہانیوں کی حد تک وہ یہ بات تھی، لیکن یہ بات تو حقیقت ہے. انسان ہدایت کو قبول کر لے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع شروع کر دے، منزل اللہ کو بنا لے، اللہ کے راستے پر اللہ کے حکم اور نبی کے طریقے کے مطابق اگر یہ زندگی گزارے تو یہ زندہ ہو جائے گا. اب اسے موت نہیں آئے گی، موت اسے مار نہیں سکتی. عشق، اللہ کی محبت اگر آپ کے دل میں سما گئی تو اب آپ حیات جاویدانی سے ہمکنار ہو جائیں گے. دنیا میں، دنیا کی زندگی میں موت آپ کے لیے کوئی چیز نہیں ہوگی. ایک محبوب چیز ہے موت. الموت جسر یوصل الحبیب الی الحبیب. موت ایک پل ہے جس سے دوست دوست سے مل جاتا ہے. اللہ تو آب حیات قرآن اور نبی کا طریقہ آب حیات ہے. اس کو قبول کریں دل سے، اور یہی اسی راستے پر چلیں، اللہ کے راستے پر چلیں، قرآن کے راستے پر چلیں، نبی کے راستے پر چلیں. بات ایک ہی ہے. خیر، میں اپنے موضوع کی طرف آتا ہوں. یہ آیت جو میں نے آپ کو سنائی ہے، اس میں اگر آپ دیکھیں نا تو اللہ تعالیٰ جہنمیوں کا تذکرہ کر رہا ہے، لیکن یہاں نام نہیں لے رہا، ان کی روش کی بات کر رہا ہے. اور یہ اکثر میں آپ کو کہتا رہتا ہوں کہ معاملہ جو ہے آپ کی نیت پر ہوگا. آپ سے اللہ تعالیٰ معاملہ دنیا اور آخرت میں آپ کی نیت پر کرے گا. دنیا میں اگر آپ نماز کے مقصد سے غافل ہیں تو آپ خوش نہیں رہیں گے، آپ کے لیے دوزخ کی وعید ہے. سورہ معون کو پڑھ لیں. ویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون الذین هم یراؤون. نماز دین ہے، الصلاۃ عماد الدین. ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ نماز ہے کیا چیز، اس کی میں ابھی تفصیل میں نہیں جا رہا. نماز تو بندگی کی معراج ہے. الصلاۃ معراج المومنین، مومن کی معراج ہے. اس میں آپ اللہ سے مخاطب ہوتے ہیں، اللہ کے قدموں میں سجدہ کرتے ہیں. سبحان ربی الاعلی. الفاظ کو تو دیکھیں، میرا رب پاک ہے. اور وہ ایک شعر مجھے یاد آ رہا ہے، ہمارے شیخ بھی اس کو اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند کرے پڑھتے تھے. سجدہ عشق کے لیے پائے صنم ضرور ہو. بات اب چلنے کے لیے تھوڑی سی بات کرتا ہوں اس پہ. سجدہ عشق کے لیے پائے صنم ضرور ہو. میں نے کہا نا کہ آپ اللہ کے قدموں میں سجدہ کرتے ہیں. سجدہ عشق کے لیے پائے صنم ضرور ہو، میرے جبین شوق کو بتا گیا راز کوئی. اب یہ تو ایک راز کی بات ہے. جیسے کہ میں نے آپ کو کہا، ہو سکتا ہے بہت سوں کی سر سے گزر گئی ہو کہ سجدہ جو ہے آپ نے رب کے قدموں میں کرنا ہے. ایک راز کی بات ہے، لیکن شاعر کہتا ہے، اقبال کا شعر ہے
کہ میرا شوق تھا. سجدہ عشق کے لیے پائے صنم ضرور ہو، میرے جبین شوق کو بتا گیا راز. مجھے شوق تھا اور کسی رازدار نے راز بتا دیا مجھے. خیر ابھی میں اس کی تفصیل میں نہیں جاتا، لیکن نماز جو ہے اس سے بھی ہم غافل ہیں، ہر چیز سے غافل ہیں، صرف نماز نہیں ہے. ہمیں تو اپنے جو بنیادی کلمہ ہے، کلمہ طیبہ، اس کا بھی مطلب نہیں آتا، نہ جانتے ہیں نہ جاننا چاہتے ہیں. اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اس کے علاوہ تو آپ کے پاس کوئی ترجمہ نہیں ہے. اب معبود کیا ہے؟ معبود کون ہوتا ہے؟ عبادت کس کو کہتے ہیں؟ آپ کو تو پتہ نہیں ہے. میں تو ان لوگوں سے مخاطب ہوں جن کو پتہ نہیں ہے. اللہ تو خیر دیکھیں، یہ جو آیت ہے 179، اس میں اللہ تعالیٰ جہنمیوں کی روش بتا رہے کہ یہ سوچ سمجھ سے کام نہیں لے رہے. لہم قلوب لا یفقہون بہا ولہم اعین لا یبصرون بہا. حق کو دیکھ نہیں پا رہے آنکھوں کے باوجود. اب یہ ہماری ظاہری دیکھیں ہیں، ظاہری آنکھیں ہیں، اس سے آپ حق کی نشانیاں دیکھ سکتے ہیں. یہ سورج بڑی نشانی ہے. آج سورج کو اللہ تعالیٰ گل کر دے، بجھا دے، آپ اپنی زندگی کو دیکھ لیں. سورج کے بغیر زندگی تو نہیں ہے. میں اس کی تفصیل میں نہیں جاتا. سورج کو اللہ تعالیٰ دور لے جائے، کیونکہ جو ستارے چمک رہے ہیں یہ سارے سورج ہیں. اب سورج کو اللہ تعالیٰ حکم دے کہ تم ان سے ایک سے بہت دور چلے جاؤ، ایسا نہ ہو یہ فاصلہ چھوڑ دو، جتنے تم قریب ہو انسان کے یا دنیا کے یہ چھوڑ دو. نظام شمسی اللہ تعالیٰ حکم دے دے، اللہ کے حکم کے سب ماتحت ہے، بادشاہی تو اس کی ہے. تو آپ اپنی زندگی کا تصور کریں. میں یہ نہیں کہوں گا کہ آپ مر جائیں گے، کیونکہ ہوا میں آکسیجن اللہ تعالیٰ نے رکھی ہے، یہ بھی نشانی ہے نا. تو سورج تو ہم دیکھ رہے ہیں، آکسیجن ختم ہو جائے تو آپ تو فوراً مر جائیں گے، لیکن سورج کے ختم ہونے اور پھر زندگی ختم ہونے ٹائم لگے گا، لیکن زندگی. تو یہ سوچنے کی باتیں ہیں. دیکھیں جو بھی مظاہر فطرت ہیں ان سے اللہ کی قدرت کا پتہ چلتا ہے. ہمارے پشتوں میں ایک ضرب المثل کہہ لیں کہ خدای چالی دل نے دے ہو پا قدرتوں میں پیچنی. ترجمہ اس کا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو کسی نے دیکھا نہیں ہے، لیکن اس کی قدرتوں سے ان کو پہچان سکتے. تو آپ اپنے آپ کو دیکھ لیں، آپ بھی اللہ تعالیٰ کی ایک نشانی ہے. ہر چیز اللہ تعالیٰ کی قدرت کا مظہر ہے، اللہ کی تخلیق ہے. پھر اللہ کا نظام آپ دیکھیں، اگر آپ تفصیل میں جائیں، ہر چیز کا مالک اللہ ہے. کائنات کو اللہ تعالیٰ چلا رہا ہے، دنیا سب کچھ سب حکم الہی کے تابع ہے. زمین زراعت اگنا بند کر دے، کوئی بھی چیز نہ ہوگی، یہ تو حکم الہی ہے. مٹی سے انار بن رہا ہے، کیلا اللہ تعالیٰ بنا رہا ہے، اللہ کے حکم سے بن رہا ہے. کیلا ہے، امرود ہے، لمبی فہرست ہے، سبزیوں کی لمبی فہرست ہے. تو یہ حکم الہی ہے. اللہ کہہ دے کہ بھئی نہیں، مٹی کو حکم دے، یہ تو حکم کی تابع ہے کہ تم نے اگنا نہیں ہے. پھر آپ دیکھ لیں، یہ قدرتیں ہیں اللہ تعالیٰ کی. یعرفون نعمت اللہ ثم ینکرونہا. اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو ہم جانتے ہیں لیکن انکار کرتے ہیں. اللہ کی نعمتوں میں انسان ڈوبا ہوا ہے لیکن حق سے غافل ہے. اولئک هم الغافلون، اولئک کالانعام. دیکھیں پوری آیت کیا ہے؟ دل ہے سوچتے نہیں ہیں، آنکھیں دی ہوئی ہیں میں نے، دیکھ نہیں رہے، مجھے دیکھ نہیں پا رہے.
اور کان ہیں لیکن سن نہیں پا رہے، سنتے نہیں ہیں ہم۔ میں اکثر اپنے وہ درس اور کلپس کا کہہ رہا ہوں کہ لوگ اس کو سنتے نہیں ہیں، سننے کے لیے تیار بھی نہیں ہے کوئی۔ مجھے گلہ نہیں ہے، لیکن آپ کا رویہ کیا ہے؟ آپ قرآن کو دل کے کانوں سے سننے کے لیے تیار ہے؟ نہیں۔ آپ کے تو اب تو جو کہتے ہیں اس کو جانتے بھی نہیں ہیں کہ میں کیا کہہ رہا ہوں۔ تلاوت جب آپ کرتے ہیں بس ایک ثواب، ایک نام ہے ثواب کا، آپ کے لیے تو عذاب ہے۔ کلیئر بات میں کر رہا ہوں۔ کیوں؟ کہ آپ میں جہنمیوں کی ساری صفات موجود ہیں۔ دل ہے، بنا سوچے سمجھے زندگی گزار رہے ہیں، حق کو دیکھ نہیں پا رہے ہیں، حق کو سننے کے لیے تیار نہیں ہیں، اور بس آپ تو جانوروں کی طرح، بلکہ ان سے بھی بدتر ہو کے بدتر زندگی گزار رہے ہیں۔ بل ہم اضل، جانوروں کا تو مقصد ہے، وہ تو اپنا مقصد تخلیق پورا کر رہے ہیں۔ دراصل اولئک ہم الغافلون، یہی لوگ جو ہیں وہ غافل ہیں، غفلت میں کھوئے ہوئے ہیں۔ دنیا کا ایک نشہ ہے، اس نشے میں ہم زندگی گزار رہے ہیں۔ کیا کہا میں نے؟ دنیا کا نشہ۔ میں، میری بیوی، میرا شوہر، میرے بچے، میرا مال، میرا عہدہ، جو صاحبان اقتدار ہیں تو بس ان کا اپنا ایک نشہ ہے، ایک اپنی، ہر ایک کا خاوند ہے اس کا ایک نشہ ہے، بیوی اپنے نشے میں ہے، میری سننی چاہیے، میری ماننی چاہیے، ورنہ میں کہ چلی جاؤں گی، اور بس۔ تو بڑی ہی ایک اندوہناک، دردناک صورتحال ہے۔ ناقابل بیان حد تک ہم اپنے اوپر ظلم کرنے میں مصروف ہیں، ہم ظالم لوگ ہیں، ہم نافرمان لوگ ہیں، ہم سرکش ہیں۔ اس وقت امت مسلمہ سرکشوں کا ٹولہ ہے، دنیا کے لیے زندگی گزار رہے ہیں، بس، اور کیا۔ دیکھیں، یا تو آپ آخرت کو مانتے ہیں یا نہیں مانتے۔ آج کا مسلمان ہر حیثیت میں آخرت کو نہیں مانتا اور دنیا کے لیے زندگی گزار رہے، اور دنیا اور دنیا اور دنیا۔ یہ میں، دیکھیں، آپ کی باتیں کر رہا ہوں، آپ سے مخاطب ہوں، آپ سوچیں اس بات پہ کہ میں کیوں اندھا بن کر زندگی گزاروں۔ حق نظر آ رہا ہے، حق واضح ہے، حق ظاہر ہے، وہ الظاہر والباطن۔ پہلے تو ظاہر ہے اللہ تعالیٰ، تیرے ہونے کا میں اظہار ہوں، میں تماشائی نہیں دیدار ہوں۔ تو حق تو نظر آ رہا ہے سرکار، آپ نے آنکھیں بند کی ہوئی ہیں تو اس میں تو آپ کا قصور ہے، آنکھیں کھول کے دیکھیں۔ آخر میں مولانا روم کا اور اقبال کا ایک شعر ہے، جو بھی ہے، رومی کہتے ہیں کہ چشم بندو گوشو بندو، لب بندو گوشو بندو چشم بند، جو بھی ترتیب ہے اس کی، گر نبی نت سر حق برمن بخن، تم بند کر لو ظاہر کی آنکھیں، ظاہر کا ہونٹ، ظاہر کے کان، یعنی اس سے تم گزر جاؤ، اقبال، گزر جاؤ، حق کو دیکھو۔ چشم بندو لب بندو گوش بند، گر نبی نت سر حق برمن بخد، اگر تم نے حق کو نہ دیکھا تو مجھ پہ ہنسو، یعنی حق تمہیں نظر آ جائے گا۔ دیکھیں، ایک ظاہر ہے اور ظاہر کے پیچھے ایک اس کا باطن ہے۔ میں آپ کو نظر آ رہا ہوں، میرے پیچھے اللہ کا ارادہ ہے اور اللہ کی قدرت ہے۔ انسان کا وجود کیا ہے؟ عالم یکن نطفۃ من منی یمنی، ایک پانی کا ایک قطرہ آپ ٹپکاتے ہیں، وہی انسان ہے، اسی سے انسان بنتا ہے۔ تو یہ حق ہے، حق نے بنایا آپ کو۔ والذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء،
تو حق پہ نظر آ جائے گا. ہم تو ظاہر کی آنکھیں، ظاہر کے کان، یہ ساری قوتیں ظاہر کو دیکھ رہے ہیں. اس سے ہم آنکھیں بند کرنے کے لیے اس کو گزرنے سے، یعنی اس سے نہیں گزرتے ہم. یہ تو راستہ ہے، یہ تو منزل نہیں ہے، اس سے گزر جائیں. حق آپ کو نظر آ جائے گا. پھر اقبال نے جو کہا ہے کہ لب وا کن، چشم وا کن، گوش وا کن، گر نبینت سر حق برمن بخن. تو دونوں اشعار ایک ہی ہیں، تھوڑا تضاد نظر آتا ہے لیکن تضاد نہیں. باطن کی آنکھیں کھولو، باطن کے کانوں سے سنو، اور باطن کے ہونٹ ہلاؤ. پھر اگر تم نے حق کو نہ دیکھا تو مجھ پہ ہنسو. تو دیکھیں، سوچ سمجھ کے زندگی گزاریں. اور ایک نقطہ ہے، یاد رکھیں، میری یہ بات قیامت کے دن بھی میں گواہی دوں گا کہ میں نے بتا دیا تھا کہ بنا سوچے سمجھے زندگی گزارنے والے جہنم کا ایندھن بنیں گے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. مولایا صلی وسلم دائما ابدا على حبیبک خیر الخلق کلہم.